रुपए बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन इजाफे को मुस्तरद करती है। जब तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल ब्रॉडशीट सामने आता है, याद रखो ईसीपी लोग तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। उनको मालूम था आज ब्रॉडशीट के ऊपर बात होनी थी। पार्लियामेंट लॉजेस को मीडिया के लिए ताला लगाना चाहते थे। जो मर्जी कर लें, आपका दौरा इख्तिदार नहीं आएगा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। बरतानवी राज के लिए कल तक बड़े सगीर सोने की चिड़िया था, लेकिन आज 73 साल के बाद भी आलम यह है कि यहाँ से दौलत समेटी जाती है तो बरतानिया और मगरबी ममालिक में ही जाकर इसे छुपाया जाता है। फिर यहाँ के ताले आजमा उठते हैं और बरतानिया में जाकर मसीहा तलाश करते हैं और उनसे नाकाबिले फ़हम मुआहदे करके मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाने के नाम पर मज़ीद दौलत ज़ाया करते हैं। मगर नतीजा बजाय बाहर से दौलत वापस आए, मज़ीद दौलत बाहर चली जाती है। सादा तरीन अल्फाज में ब्रॉडशीट के जुर्माने की यही कहानी है जो लंदन कोर्ट के फैसले में लिखी हुई है। इसका जिम्मेदार आखिर किसको ठहराया जाए? जब मुल्क के मफाद को ज़ाती मफाद की भेंट चढ़ा दिया गया हो, इक़्तिदार के दवाम के लिए सालों से एहतसाब को सियासी सांप सीढ़ी के खेल का आला बनाया गया हो, क्या डिक्टेटर, क्या जमहूरियत पसंद हकीकी एहतसाब का नारा लगाकर सिर्फ वक्ती मफाद हासिल किया गया हो, तो फिर डॉलर की कमी का शिकार इस कौम को जितने मर्जी जुर्माने हो, किसी को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। ब्रॉडशीट के मामले में अब तक मुख्तलिफ हुकूमतें लगभग $60 मिलियन अदा कर चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इस बला से जान छुटेगी भी या नहीं। मकरूज़ मुल्क में जहाँ बिजली का झटका भी अवाम को डॉलर के हिसाब से लगता है, इसे अभी और कितने जुर्मानों और गलत फैसलों का खमियाजा भुगतना होगा। ये माजी और हाल के गलत फैसलों का ही नतीजा है कि आज PIA के रोजवेल्ट और पेरिस होटल दोनों को तेहतियान कॉपर कंपनी के कब्जे में जाने का खदशा लाहक हो चुका है। लेकिन इस सब का जवाब कौन देगा? बहुत शोर मचेगा तो कमेटी बन जाती है, कमीशन बन जाते हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं, लेकिन जिम्मेदारों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या ब्रॉडशीट के मामले पर भी बनने वाली कमेटी जो कयाम से पहले ही तनाज़े का शिकार हो चुकी है, क्या उसके साथ भी यही होगा? ये आज डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें जो है वो ज्वाइन कर रही हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अली भाई, आपसे शुरू करती हूँ। मैं जब ये डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ रही थी, ये 69 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है, तो उसमें बार बार एक चीज़ जो है वो बार बार सामने आ रही थी कि कैसे इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के गरीब अवाम को जो है वो अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब के नाम पर लूटा गया है और अभी भी लूटा जा रहा है। मतलब हाल ये है कि हम तकरीबन $60 मिलियन जो है वो अदा कर चुके हैं और नतीजा सिफर है, आगे भी कुछ नहीं निकल रहा। और अफसोस की बात यह है कि हमने माजी से खुद सीखा नहीं है। वही गलतियां जो माजी की हुकूमतें कर रही थी, वही आज की हुकूमत भी वही गलतियां कर रही है। क्या कहेंगे इस पे अली भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। आपने सवाल उठाया कि नतीजा सिफर है, तो यहाँ दूसरा सवाल उठता है कि ब्रॉडशीट वाला इशू जो है, जो बुनियादी तौर पे ये कहानी है कि पाकिस्तान का जो लूटा हुआ पैसा था उसको बरामद करने के लिए जब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इदारा या जो भी था, उसको जब एक वक्त के डिक्टेटर ने एक टास्क दिया, तो वो नतीजा तो सिफर उस वक्त नहीं निकला था, रिजल्ट्स तो निकले थे, मालूमात तो पहुंचाई गई थी। जो वहाँ का जज है, जो आर्बिट्रेशन कोर्ट में, जब उसने ये बात बरमला की कि $100 मिलियन का तो हमारे सामने मौजूद है और बाकी $800 मिलियन प्लस का भी शवाहिद मौजूद है, तो नतीजा सिफर इसलिए निकला कि डिक्टेटर, वो कहते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, और ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो जब उन्होंने NRO किया, डील की कि जिन पैसों की आपने हमें मालूमात देनी है, जिस पे हमने आपको कमीशन देना है 100 में 25 रुपए, तो जनाबे वाला हमने आपस में जमहूरियत के वसी तर मफाद में
73 के आइन के तनाजुर में हमने इसको क्लोज करना है, इसको NRO देना है, तो वो तो उनकी वजह से हुआ। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है जी कि जब ये लोग अपने आप को बहुत बड़े जमहूरी कहते हैं, बहुत बड़े पाकिस्तान के अवाम के हमदर्द कहते हैं, नून के पास और पीपल्स पार्टी के पास इस बात का जवाब है कि किस कानून के तहत और किस इखलाकी जवाब के तहत आपने अपनी सरे महल, अपने स्विस अकाउंट्स, एवनफील्ड अकाउंट्स, एवनफील्ड प्रॉपर्टीज, साथ में मनी लॉन्ड्रिंग के जो देश वहां पैसा बाहर गया, उसको किस तरह आप एक डिक्टेटर के साथ बैठ के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे अब एक सवाल पैदा होता है और वो ये है कि हर इस चीज को मुतनाज़े बनाएंगे जहां से इतना सा भी एहतमाल हो कि ब्रॉडशीट का ये कैन ऑफ वॉर्म्स है, ये खुलेगा और उसमें से उनकी चीजें बाहर निकलेंगी। They'll make it controversial ताकि बात आगे अली भाई, it's very interesting। हफ्ते महीने में ये बात इधर उधर हो जाए। बिल्कुल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में ना सियासत चलती शायद इसी तरह है। आपने कंट्रोवर्सी की बात की कि किस तरह इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा। आज आपका मौक़िफ़ ये है, प्रोड्यूसर अगर दिखाइए माजी में इमरान खान साहब इस पर क्या कहते थे। मैं ये नहीं कह रही कौन सही है कौन गलत है, मैं कह रही हूँ कि इस मुल्क में हमेशा पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज उस वक्त जो स्टेटमेंट सूट करती है वो जो है वो सामने आती है, सच कभी सामने नहीं आता। सुनवाइए जरा इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के नीचे नवाज शरीफ को कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता था। यहाँ तारीख है पाकिस्तान की कि मिलिट्री डिक्टेटर छोड़ें, जो डेमोक्रेट्स हैं उनके नीचे अपोजिशन को इंसाफ नहीं मिलता। और दूसरी चीज, जो भी उनके ऊपर केसेस किए जा रहे थे जनरल मुशर्रफ से, क्योंकि जनरल मुशर्रफ एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी। तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी कि उसको यहाँ इस मुल्क के अंदर ना इंसाफ मिल सकता है और वो जेल में, जाहिर है क्या सर्कमस्टांसेस होंगे हम नहीं जानते, तो डील करके गए भी होंगे, लेकिन उस डील की अहमियत इसलिए नहीं होगी कि उन सर्कमस्टांसेस में He was not a free agent. He wasn't a free agent. It's like मैं टॉर्चर से आपसे जो भी ले लूं, और टॉर्चर could be mental or anything. It does not stand in a court of law. जी अली भाई क्या कहेंगे इस पे? मेरा ख्याल है वही आप जो बात इस वक्त कर रहे हैं, खान साहब की स्टेटमेंट उसकी नफी करती है। नहीं करती। और बड़ा एक इम्पोर्टेंट आपने क्लिप सुनाया है, बहुत अच्छा आपने किया कि आपने सुना दिया। इसकी एक थोड़ा सा मुझे 1 मिनट डेढ़ चाहिए होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है। जी ठीक। बाद में मेरे से टाइम खैर काट लें। देखें ठीक, हम वो कला एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे हर चीज का मानी बदल जाता है। एक शख्स को मैं कहता हूँ कि ठहरो मत जाने दो, ये एक और बात है, और अगर मैं उसको ठहरो मत जाने दो, ये एक और बात है। वही बात एक दफा मैं कह रहा हूँ कि ठहरो मत जाने दो, रोक लो मतलब, दूसरे मैं कह रहा हूँ कि जाने दो। इमरान खान साहब ने जब उस वक्त ये बात की, उस वक्त न ब्रॉडशीट की चीजें सामने आई थी, न पनामा सामने आया था। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की वो सारी चीजें, देखें ये वो जमाना बीबीसी की रिपोर्ट सामने आ चुकी थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बीबीसी की रिपोर्ट आ चुकी थी। मैं बात कर लूं, मैं अपना आर्गुमेंट बिल्ड कर लूं। देखें एक जमाना ऐसा था जब पाकिस्तान में ये इमेज दिया गया कि पाकिस्तान में करप्शन सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं, और उनको मिस्टर 10% हमने नहीं, मुस्लिम लीग नवाज के लोगों ने ये खिताब उनको दिया था। एक जमाने तक ये बात जबान ज़द-ए-आम रही कि सिर्फ लफ्ज़ यूज करो, सिर्फ जरदारी साहब करप्ट हैं। उसके बाद जब आपकी ये डेकेड गुजरी, मियां साहब वापस आए, और उसके बाद जब उनकी चीजें सामने आती गई, और ये वो जमाना था। मत भूलें कि अभी मियां साहब ने कौमी असम्बली में वो बात नहीं की थी कि हुजूर ये हैं वो जराए। उनकी बच्ची ने कभी ये बात नहीं की थी कि मेरे पाकिस्तान से प्यार, तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कुछ नहीं है। और उनके बच्चों ने, बरखुरदारों ने ये बात भी नहीं की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हमारा है। जो एवनफील्ड अकाउंट, उनके बरखुरदारों ने हार्ड टॉक को इंटरव्यू भी दे दिया था। उनके जो प्रॉपर्टीज का है वो बीबीसी में भी आ चुका था। उसके बाद भी खान साहब ये कह रहे थे। ठीक ठीक, आज आप देख लें, आज की सूरत हाल क्या है। ठीक, हम पे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होगा ना कि आपने इन लोगों को कमीशन क्यों दे दिया, जो उनका एक ड्यू राइट था या नहीं था। सवाल ये है कि अपोजिशन 100 में से उन 25 रुपयों का तो पूछ रही है कि क्यों लोगों को दिए, जिनको इनकी मखबरी या आम अल्फाज में इनकी चोरी पकड़ने के लिए मुशर्रफ ने टास्क दिया था। उन 75 रुपयों का इन जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग सवाल नहीं उठा रही कि वो 75 रुपए किधर गए। देखें चले अली भाई, बड़ी लंबी बात हो गई। मैं जरा इसका कहा था कि सरे महल मेरे नहीं है, बरमला कहा था ना कि सरे महल मेरा नहीं है, स्विस अकाउंट से इनकार थे। सर मैं यही बात कर रही हूँ ना, यही वो चीजें हैं। मैं तो भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को अपनी वज़ारत उज़्मा से, राइट, मैं तो वही बात कर रही हूँ कि हमें एक वही कहानी सुनाई जाती है, लगता है कि चलें ठीक सर, चलें ठीक है सर। अली भाई आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा मुसद्दिक साहब की तरफ चलती हूँ। यही वो चीज़ है मुसद्दिक साहब जो मैं कह रही हूँ कि
ہمیں کہانیاں جو ہیں وہ سنائی جاتی ہیں. عوام یہ بات اگر کرے, میں چاہتی ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ ٹرانسلیٹ ہو اردو میں تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح کس نے اس ملک کو لوٹا اور کس نے کس طرح نقصان جو ہے وہ پہنچایا. اب اگر بات کی جائے ماضی کی, میں اب یہ نہیں کہہ رہی کہ کس نے لوٹا, کیا پیسے کہاں گئے, کیا ہوا, وہ ایک آگے نیٹی گریٹیز ڈسکس کریں گے. اگر ماضی میں بھی احتساب جو ہے وہ اسی طرح ہو رہا تھا جس طرح جو بتایا گیا کہ جی جیسے ہی شریف خاندان جو ہے, میں نہیں کہہ رہی, رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جیسے شریف خاندان باہر چلا گیا تو اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب شریف خاندان باہر چلا گیا تو اس کے بعد ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ احتساب میں سے ختم ہو گیا. یہ جو ججمنٹ ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے کیونکہ شریف خاندان ایک لگ رہا تھا کہ اس وقت ایک اہداف ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کمیشنز کی بات کی جائے اس وقت بھی کمیشنز مانگی گئی. ابھی اگر دیکھا جائے اس وقت کی جو حکومت ہے جس کا نعرہ احتساب ہے, اگر یہ بات کی جائے کہ جی جنرل ملک جو ہیں وہ پیسے مانگ رہے تھے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کو انویسٹیگیٹ میں کرواؤں گا, لیکن وہاں سے تو یہ کہا جا رہا ہے لائرز کو اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ کون مانگ رہا ہے, کیا ہے, سارا کچھ اسی وقت ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب انڈیپینڈنٹلی اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ کو لگتا ہے کہ احتساب ہمارا واقعی مسئلہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ احتساب وہ ساری حکومتیں آپ چاہتے ہیں یا پھر پن پوائنٹڈ اپنے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں, کیا آپ کی, کیا پیپلز پارٹی, کیا مشرف صاحب, کیا یہ حکومت؟ دیکھیں میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ اس کا کوئی فوکس احتساب پہ نہیں ہے, اور یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کا احتساب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ابھی براڈ شیٹ کا جو مقدمہ آیا ہے, میں کچھ اردو زبان میں, آپ نے بھی بتایا, میں بھی کچھ بتا دیتا ہوں. وہ ہے کیا مقدمہ؟ یہ مقدمہ ہے نیب پہ. مقدمہ کیا ہے؟ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جس کو یہ انٹرنیشنل ادارہ علی بھائی کہہ رہے تھے وہ ایک ڈوبیس کمپنی تھی. اس کمپنی کے 2 جو اراکین تھے ان میں سے ایک کو ڈی بار کیا گیا تھا بے ایمانی کی بنیاد کے اوپر, اور دوسرے جو صاحب تھے ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر سزا ہوئی تھی جو ابھی منظر عام پر آ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کمپنی بنائی کیونکہ وہ ڈس آنیسٹی کی وجہ سے, بے ایمانی کی وجہ سے ڈی بار ہوئے تھے, تو انہوں نے آ کے نیب کو پریزنٹیشنز کسی اور نام سے دیں اور کانٹریکٹ کیا ایک ایسی کمپنی کے ساتھ جو تقریباً 1 یا 2 مہینے پہلے بنائی گئی تھی آئلینڈ آف مین کے اندر یا جہاں بھی بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے صاحب, تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ کس نے سائن کیا, یہ پہلا سوال ہے. اچھا, پھر ان کو کانٹریکٹ یہ دیا گیا کہ یہ لسٹ ہے 200 لوگوں کی, ان لوگوں کے اگر آپ اثاثے ڈھونڈ دیں تو آپ کو 20% دیا جائے گا, جتنے بھی اثاثہ جات ریکور ہوں گے ان کا 20% دیا جائے گا. یہ معاہدہ کیا گیا. یہ معاہدہ کس قسم کا ہے؟ جس میں فوری طور پہ تھوڑی دیر کے بعد کہا گیا کہ بہرحال یہ تو ہے نیب زدہ کی لسٹ, مگر کچھ نیب زادے بھی ہیں 3 4 5, ذرا یہ لے لیجئے اور ان کی انویسٹیگیشن روک دیں. اس کا تو کسی NRO سے تعلق نہیں تھا نواز شریف کے, یہ اس سے پہلے ہو گیا تھا. اور ان لوگوں کو جن کی تحقیقات روکنے کو کہا گیا, ان کو وزیر بنا دیا گیا, ایک کو انٹیریئر, ایک کو کچھ اور. چلیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا بھائی, یہ کس پرپز کے لیے نیب بنائی گئی تھی. تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 شکیں ڈالی گئیں کہ کسی بھی سرکمسٹانس کے اندر یہ کانٹریکٹ کینسل نہیں کیا جا سکتا. کانٹریکٹ کینسل نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے ساری زندگی کانٹریکٹس کی ہیں, کون سا کانٹریکٹ ہے جو کینسل نہیں کیا جا سکتا؟ مگر وہ دونوں شکیں ڈالی گئیں. اب تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کس نے شکیں ڈالی, کس نے سائن کیے؟ تو چوتھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ڈال دی دونوں شکیں کہ یہ کانٹریکٹ نہیں کینسل کیا جا سکتا, تو پھر نیب کے ایک اور چیئرمین نے کانٹریکٹ کینسل کر دیا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ ساری بات مان لیں تو کانٹریکٹ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ پیسے پکڑ کے دکھا دیں, ایسیٹس اثاثے دکھا دیں ان 200 لوگوں کے, تو آپ کو 20% دیا جائے گا ریکوری کا. ریکوری تو ہوئی نہیں, تو 20% کس چیز کا دیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس چیز کا دیا. آپ کو یاد ہوگا ایک مایہ ناز JIT تھی جو واٹس ایپ کی کالز کے اوپر بنی تھی, یاد ہے؟ 20 ملین جس میں جی بالکل, جی وہ واٹس ایپ کی کالز بھی یاد ہیں اور وہ JIT بھی یاد. اس JIT نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے یہ اثاثے ہیں اور ان کی مالیت $800 ملین کی ہے. یہ اس رپورٹ میں لکھا. اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی, ان کی بٹیا کو سزا دی گئی. یہ تھی وہ JIT کی رپورٹ. ٹھیک ہے صاحب, اس کمپنی نے جا کے وہاں پہ کیا کہا کہ ہم نے تو ڈسکوری نہیں کی, یہ اثاثہ جات علی بھائی کو شاید معلوم نہ ہو, یہ اس کمپنی نے نہیں ڈسکور کیے 2000 میں. یہ JIT کی رپورٹ کی بنیاد پہ انہوں نے کہا
کہ یہ جے آئی ٹی نے ڈسکور کر لی ہیں, ان کی مالیت طے کر لی ہے, اگر ہمیں موقع دیا جاتا, ہمارا کانٹریکٹ نہ کینسل کیا جاتا تو ہم اس کو ڈسکور کرتے, اس وجہ سے ہمیں 20% دیا جائے. جج نے تو اس کو بڑا نیچے کر کے جو ہے وہ کہا کہ 100 ملین جج نے کہا, نہیں جج نے نہیں کہا, یہ ٹویسٹ ہے. نہیں سن لیجیے اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ کی. تو 2019 کے اندر اس حکومت نے ہائی کورٹ لنڈن کے اندر ایک مقدمہ دائر کیا کہ جے آئی ٹی کے اندر جو لکھا ہے وہ غلط ہے. پڑھ لیجئے. اس حکومت نے یعنی پاکستان کے اندر جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر سزا دی نواز شریف کو, پھر لندن میں جا کے 2019 کے اندر پٹیشن کی کہ جے آئی ٹی کے اندر جو لکھا ہے وہ سب غلط ہے, آپ اس کو کم کیجئے اور یہ ایسا نہیں ہے اور ہم نے وصولی نہیں کی, اور وہ مقدمہ ہار گئے کیونکہ جے آئی ٹی جس کو انہوں نے استعمال کیا تھا پھانسی لگانے کے لیے نواز شریف کو, وہ ان کے گلے کا پھندا بن گئی اور ان کو $20 ملین دینے پڑے. یہ $20 ملین ہیں جو آپ کو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے دینے پڑے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا؟ اس دوران میں اس نے ہم پہ بھی الزام لگایا کہ آپ کا کوئی شخص پی ایم ایل این کا کوئی ڈار صاحب تھے, وہ $20 ملین مانگنے آئے. 2016 میں یہ فیصلہ آیا تھا اور تب جے آئی ٹی جو ہے وہ نہیں بنی. دیکھیے ایسا نہیں ہے, 2016 کیونکہ انہوں نے تو ایک آڈیٹر فرم ہائر کی جس نے کہا کہ جی 76 پراپرٹیز ہیں جو اس میں فیصلے میں لکھا ہوا ہے. 76 پراپرٹیز جو ہیں وہ سب جے آئی ٹی کے اندر لکھی پڑی ہیں, آپ بے شک جے آئی ٹی کی رپورٹ نکال لیں. لیکن اس میں جو انہوں نے ان کے اثاثوں کی قیمت اور مالیت بھی جو ہے وہ بھی لکھی پڑی ہے. ٹھیک ہے صاحب, سر بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے جا کے اس میں ایک لکھا ہوا ایکسکلوڈنگ ایون فیلڈ, آئی تھنک پیج 63 ہے کیا ایکسکلوڈنگ ایون فیلڈ. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ صحیح تھی تو 2019 میں جب عمران خان کی صاف چلی شفاف چلی پارٹی آئی ہوئی تھی اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ جس پہ آپ نے نواز شریف کو ٹانگا, آپ نے لندن کے ہائی کورٹ میں جا کے کہا کہ وہ رپورٹ غلط ہے, آپ یہاں پہ جھوٹ بول رہے تھے یا وہاں پہ جا کے آپ نے جھوٹ بولا؟ کسی جگہ پہ تو آپ نے جھوٹ بولا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جھوٹ جو آپ کے گلے کا ہار بن گیا ہے, جس کی قیمت ٹیکس پیئرز نے تقریباً 29 ملین دی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ مگر جو اصل سوال صرف نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز کا نہیں ہے, اس میں باقاعدہ جو شون گروپ بھی ہے, اس میں اور بزنس مین بھی ہیں, اس میں جنرلز بھی ہیں, ایڈمرلز بھی, اس پہ کمپلیٹ انہوں نے اس سے جو ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں, مگر جے آئی ٹی کو انہوں نے استعمال کیا اسپیسیفکلی نواز شریف کے لیے. اور نواز شریف صاحب کے جو یہ $20 ملین کی بات کر رہے ہیں وہ جے آئی ٹی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپروپریٹ کیا کہ آپ کی جے آئی ٹی نے کہا کہ یہ اب ایک آخری بات کروں گا, 1 منٹ لوں گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی چوری چکاری کے تھے تو ابھی تک ریکوری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کہتے ہیں وہاں سے ریکوری کرنا بڑا مشکل ہے. انہوں نے 400 یا $450 ملین ریکور کیے ہیں لندن سے ال گاٹن منی کی مد میں. وہاں پہ یہاں سے جا کے وکیل ہائر کر کے ہمارے ایڈوائزر صاحب نے پلیڈ کیا ہے کیس کہ یہ جو آپ نے پیسے پکڑے ہیں بسٹ میں, یہ پیسے سرکار کے ہیں, ٹیکس پیئر کے ہیں جو چوری کر کے وہاں لیے گئے ہیں. جب وہ یہاں آئے تو وہ کہاں گئے؟ وہ پہلی بات یہ کہ اگر وہ آ سکتے ہیں تو وہ چوری کا مال آ سکتا ہے, تو یہ چوری کا مال کیوں نہیں آ سکا؟ ایک تو ہائپوتھیسس یہ ہو سکتا ہے یہ چوری کا نہ ہو, یا آپ ثابت نہیں کر پائے, یعنی آپ کی جے آئی ٹی غلط تھی جو خود آپ نے 2019 میں جا کے ریپریزنٹیشن دے دی. تو بھائی جب آپ نے انتقام لینا ہے تو اس کی قیمت ٹیکس پیئر کی جیب سے $20-30 ملین تو ہے. یہ آپ نے قیمت ادا کی ہے اس انتقام کی, جے آئی ٹی جو آپ نے واٹس ایپ کے اوپر بنائی تھی, یہ اس کی قیمت آج ٹیکس پیئرز ادا کر رہے ہیں. پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ذرا ناز صاحب سے پوچھ لوں, ناز صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب اس کو اگر رپورٹ کو پڑھا جائے تو لگتا ہے کہ جی 5 انگلیاں بے شک برابر نہیں ہیں لیکن کھانے کے لیے جو ہیں وہ سب برابر ہیں. اس میں کیا آپ کی حکومت, کیا مصدق صاحب کی حکومت, کیا مشرف صاحب کی حکومت, کیا یہ حکومت, سب حکومتوں کو جو ہے نا ان کا میرا خیال ہے ایک طرح سے ان کا جو سارا ایک کٹا چتا ہے وہ نکل آیا کہ کدھر سے کس نے کس وقت کھایا, کس کے کتنے پیسے تھے. آپ کی حکومت پہ بڑا الزام لگتا ہے کہ جی جو وہ فواد ملک صاحب تھے, طارق فواد ملک صاحب تھے, جن پہ خود نیب کی کیسز تھے, آپ کی حکومت نے ان کو ایز اے گارنٹر استعمال کیا اور وہ $15 لاکھ جو ہے وہ دے دیے. کیا ہو کیا رہا ہے؟ احتساب کے نام پہ ہمیشہ کیا یہ مذاق ہی ہوتا رہے گا ہمارے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ماریہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ملک میں ایک احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکانزم ہے وہ بالکل ہونا چاہیے,
لیکن وہ آرم ٹوسٹنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ اور وفاداریاں تبدیل کرنا، یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ ان چیزوں کو ایز اے ٹول استعمال کر کے نیب کو زبان بندی کرنے کے لیے جو استعمال کیا گیا، یہ دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی. ایک طرف ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور انفارچونیٹ بات یہ ہے ڈاکٹر ماریہ، اس وقت جب ہم پارلیمنٹ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرنٹ بینچز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے مین لیڈرز ہیں، ان کے سب کے اوپر نیب کے مقدمات میں الجھا کے، خورشید شاہ صاحب کو 2 سال سے نیب کی کسٹڈی میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، سب کو الجھا کے رکھا ہوا ہے. کہیں پر شاید خاقان عباسی کبھی پکڑے جاتے ہیں تو کبھی جو ہے وہ کسی کی باری آ جاتی ہے، کبھی خواجہ آصف کی باری، جو بولے گا وہ نیب کے زد میں آ جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حاصل وصول کیا ہے. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ملک اور قوم کے جو لوگ آلریڈی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن پہ آئے دن بلکہ مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت کا اضافہ کر کے مہنگائی میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور مہنگائی کی سونامی کی طرف عوام کو دھکیلا جا رہا ہے، اس عوام سے جس کی روٹی آپ نے مہنگی کر دی، جس کی چینی مہنگی کر دی، جس کی بجلی کو آپ مہنگی کر رہے ہیں، جس کی دوائیں آپ نے 500% آلریڈی مہنگی کر دی ہیں، جس کا گزارا مشکل ہو چکا ہے، اس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ نے $29 ملین جو ہے وہ دے دیے کمپنی کو. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 2.5 سال سے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، جو $15 لاکھ آپ نے دیے، اس کے لیے آپ فاروق نائک صاحب سے، آپ اس کے لیے نہیں، میں پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ نیب بنا کیوں تھا. نیب جو ہے وہ ایک آمر کے دور میں بنایا گیا، اور اس میں تمام بیشتر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے نام ڈال کر ان کے خلاف ایک چارج شیٹ بنائی گئی. آج وہی جو براڈ شیٹ ہے وہ خود چارج شیٹ بن گئی ہے نیب کے خلاف. تو مجھے آپ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ہم تو نیب میں ریفارمز کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ وکٹمائزیشن کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اسی کا جواب، اسی سے قطع کلامی کی معافی، اسی کا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، چلیں میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی، آپ نیب کو نہیں ریفارم کر سکے. نو بٹ ناصبہ میں یہی پوچھ رہی ہوں، 22 لاکھ ایک، نو بٹ ناصبہ 22 لاکھ ایک، 15 لاکھ ایک، گارنٹور جو آتا ہے وہ نیب زدہ خود ہے، اس پہ کیا حکومت وقت کچھ سوال نہیں اٹھا سکتی تھی، روک نہیں سکتی تھی وہ پیمنٹ کیوں کی گئی؟ میں آپ کو دیکھیں، میں آپ کو واضح کر لوں ایک بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طارق فواد ملک صاحب ہیں، یہ آلریڈی ایک کمپنی، ان کو خود ایک آرگنائزیشن نے، ایک ادارے سے جو ہے ان کو کرپشن کی بنیاد پہ نکالا گیا تھا. اور نیب کا قیام کب ہوا، اور یہ براڈ شیٹ جب بنی تو براڈ شیٹ کے افسران جو ہے کیا وہ نیب کے دفتر میں نہیں بٹھائے گئے تھے ان لوگوں کو؟ تو پھر جب براڈ شیٹ کا قیام ہوا، جب براڈ شیٹ اسٹیبلش ہوئی، تو اس وقت براڈ شیٹ کو اسٹیبلش کرنے میں جو مین کردار تھا وہ شخص خود جو ہے ماشاءاللہ سے، ان کے اپنے اوپر کیا چارجز ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے، کرپشن کے الیگیشنز میں نکالا گیا. تو اس کی میری بات بنیاد رکھی گئی ہے، اس میں ہی آپ دیکھیں اس کی بنیاد ہی فلاڈ ہے. آگے میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں بات یہ، ہم تو کہتے تھے اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اوور اے پیریڈ آف ایئرز. لیکن یہ جو حکومت ہے یہ ماننے سے انکاری ہے، یہ حکومت اس چیز کو ماننے سے انکاری ہے کہ نیب کے راگ الاپتے تھے، کہ نیب کے گن گاتے تھے. آج یہ عوام کو، آج یہ ڈاکٹر ماریہ، آج یہ حکومت عوام کو جواب دے کہ آپ نیب کے گن گاتے تھے. آپ بتائیے کہ نیب نے کتنی کرپشن کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان منتقل کرائی ہے. ان سے تو سوال ہو گئی ہوگا، آپ سے معذرت کے ساتھ جو 22 لاکھ اور 15 لاکھ ہے اس کا سوال کا جواب نہیں دے پا رہے. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ نے نیب کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ پیسے آپ کے دور حکومت میں دیے گئے، کیوں دیے گئے اس کا جواب نہیں مل رہا. اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ غلط پیسے دیے جا رہے ہیں، اس آدمی پہ جو ہے وہ اس کی اپنا کیریکٹر کویسچنیبل ہے، وہ ڈیفراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے، اس کی پراپرٹی ضبط کرنے والی ہیں، وہ آتا ہے آ کے گارنٹر کے طور پہ پیش ہوتا ہے، اس کو کوئی پکڑا نہیں جاتا، کوئی نہیں کچھ کرتا اس پہ. یہ بھی ایک سوال ہے. یہی بات ہے نا کہ اس ملک میں بار بار جو ہے یہ مذاق ہوتا ہے اور یہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں جو جاتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डिस्कस हो रहा था कि किस तरह जो है एहतसाब के नाम पे हर हुकूमत आवाम के साथ एक ही किस्म का जो है वो मजाक करती रही है। जो ब्रॉडशीट के हवाले से जो एक जजमेंट आई है लंदन कोर्ट की, उस पर बात हो रही थी। अब उसके रद्द अमल में यहाँ पर एक कमेटी जो है वो बन गई है। मैं अली मोहम्मद साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, ये बताइए कि कमेटी तो आपने बना दी है, ऑलरेडी उस पर जो है वो एतराज़ात आ चुके हैं और उसमें ये कहा जा रहा है, शायद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुनवा देती हूँ आपको, फिर आगे चलती हूँ, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ कि क्या इसकी फिर हैसियत क्या होगी। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अब्बासी साहब। आज जो कमीशन बना है, अजमत सईद साहब को उसका चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। अजमत सईद साहब वो शख्स हैं, जब ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ, चेयरमैन नैब ने साइन किया, फारूक आजम साहब गवाह बने। फारूक आजम साहब प्रोसिक्यूटर जनरल थे, अजमत सईद साहब पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, यानी वो बराह रास्त इस एग्रीमेंट को साइन करने वाले लोगों के लिए काम कर रहे थे। वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं। वो उन लोगों के लिए काम कर रहे थे जिन्होंने इस एग्रीमेंट के जरिए अरबों रुपए की करप्शन मुल्क में की है। इस कमीशन का सरबराह एक ऐसा गैर मुतनाज़ा आदमी हो जो इस मामले के हकायक पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचा सके। अली भाई, पीटीआई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बहुत बात करती है, क्या आप समझते हैं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अजमत सईद साहब के वहाँ होने से, खासतौर पे जब अपोजिशन इस पे बहुत ज़्यादा सवालात भी उठा रही है और वैलिड सवाल भी हैं? देखिए, ये सवाल की हकीकत जानने के लिए आपको इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। हम पे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आपने इनको वो पैसे दिए जो उस वक्त मुशर्रफ ने एग्री किया कि आप हमें इन चोरी और डाकों का आप हमें इत्तला पहुंचाएं, और अगर आपने इसकी इत्तला में पहुंचा दी, ये ट्रेस आउट हो गया, तो आपका पैसा दे देंगे जो उनका एक ड्यू राइट उनके ख्याल में था जी। अब क्या आप ये समझती हैं कि 20 साल बाद वो डील जो उन्होंने की उस वक्त के मुशर्रफ आमिर के साथ, कि मई 2000 में ये सारा स्टार्ट हुआ और दिसंबर में जनाब मियां साहब जो है सुधार गए किसी और मुल्क, तो बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि मुशर्रफ ने ज्यादती की, उसने एहतसाब का ढोंग रचाया। मैं ये भी मानता हूँ कि नैब ने उस जमाने में भी, मैं तो कभी भी प्ली बार्गेन के हक में नहीं रहा, मैं कभी भी प्ली बार्गेन के हक में नहीं रहा, उस पर भी बात करते हैं। नैब ने भी ज्यादती की और वो कहते हैं कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जिसने, देखें, डील जब होती है तो एक डील देता है, दूसरा डील लेता है। डील देने वाले पे तो सवाल है मुशर्रफ पे, जिसके जरिए डील हुई नैब, क्योंकि नैब के जरिए सारा एसेट रिकवरी की इंफॉर्मेशन आई और फिर नैब ही यूज हुआ कि इसको आप क्लोज करें एनआरओ के जरिए। हुआ किसके साथ? ये जो बढ़ बढ़ के सारे बोल रहे हैं इनके लीडरान के साथ हुआ। ये इस पे तो बड़े सीख पा है कि इसको लगाओ तो उसको लगाओ। इसका सवाल कभी अपनी लीडरशिप से ये लोग पूछने की हिम्मत करेंगे कि वो 20 रुपए 100 में 20 रुपए और पूछ रही हूँ, जवाब आप कुछ इसकी और दे रहे हैं अली भाई। सुने ना, मैं दोबारा ये सवाल आपके प्रोग्राम में उठा रहा हूँ जी 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 कि ये 10 बार मर के भी दोबारा सियासत में आ जाए, ये उन 80 रुपयों का सवाल आप जवाब नहीं दे सकते। ठीक है। और अब जो कमीशन की बात, इस पे मैं आपको बताता हूँ। देखें, बताइए क्विकली। जब भी इस पे इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगी, उन 80 रुपयों का सवाल उठेगा कि भाई आपने एक इलेक्टेड वजीर आजम गिलानी को कुर्बान किया लेकिन खत नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही थी। क्यों? क्योंकि आपने डील करनी थी, आपने बचाना था। अब शेख अजमत सईद साहब की बात करते हैं जी। अगर तो ये आदमी अपने प्रोफेशनल करियर में मिसकंडक्ट या करप्शन या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का मुर्तकिब है, फिर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी बुनियाद ये है कि ये शख्स सुप्रीम कोर्ट में रहा, इनके खिलाफ फैसला आया, तो फैसले तो हक और खिलाफ दोनों में आते हैं। नहीं, हमारे भी खिलाफ आए, हक में भी आए। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे जब ये एग्रीमेंट साइन हो रहा था। हमारे हक में आया इमरान खान साहब का 62-63 का फैसला, सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए, लेकिन हमारे खिलाफ रिगिंग का केस हमारे खिलाफ आया, उसका फैसला जुडिशल इंक्वायरी कमीशन का, हमने तो उसको माना। दूसरा, ये सवाल उठाना कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं, तो वो तो एक इदारे के एक वकील थे, प्रोसिक्यूशन में थे। डिप्टी प्रोसिक्यूटर तो फैसला नहीं करता कि हमने एनआरओ देना या नहीं देना, वो तो की लीडरशिप ने और अपोजिशन ने फैसला किया। और आखिरी बात कि ये शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हैं, पता नहीं किस पे हैं, उधर से कौन सा उनको महीने के 10 लाख रुपए मिलते हैं, उनको लैंड क्रूजरें मिली हुई हैं। वो तो एक खैराती इदारा है जहाँ आपके और हमारे कौम के बच्चों का मुफ्त इलाज होता है कैंसर का, वहाँ ये आदमी फ्री ऑफ द कॉस्ट सर्विसेज दे रहा है। ये नहीं सुना
ایک خیراتی ادارے میں جہاں اس قوم کے بچوں کا فری علاج ہوتا ہے کینسر کا, وہاں فری آف دا کاسٹ سروسز دینا, ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا آ گیا. علی بھائی بالکل سیگمنٹ بڑا چھوٹا ہے. آپ پھر ایک کام کریں نا, آپ پھر رائے ونڈ میں سپریم کورٹ کا ایک بینچ بنائیں, جی ٹھیک ہے, اور کوئی رائے ونڈ یافتہ تجویز کرے. لیکن افسوس ہے کمپنی میں اب جسٹس قیوم اور نہیں بنتے, ٹھیک ہے مصدق صاحب, نہ جسٹس قیوم اور بنتے ہیں اور نہ ہی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ اگریمنٹ جب سائن ہو رہا تھا تو عظمت سعید صاحب ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب تھے, کوئی فرق نہیں پڑتا وہ شوکت خانم کے بورڈ پہ. اور علی بھائی نے ایک سوال کا تو جواب نہیں دیا, مشرف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, اس کا جواب اگر آپ دو تین موٹی جنہوں نے کچھ سوالات ان سے تو پوچھیں, ان سے تو پوچھوں گی سر, ابھی پوچھتی ہوں ان سے, جنہوں نے سلامی دی, جنہوں نے گارڈ آف آنر دیا, ان سے تو پوچھیں. علی بھائی اب ذرا صادق صاحب کو بات کرنے دیجیے. جی دیکھیں, بنیادی طور پہ یہ سوالات آپ علی صاحب سے پوچھ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. یہ سوالات تو جسٹس عصمت سعید صاحب کو اپنے آپ سے پوچھنے ہیں. ان کا ایک مایہ ناز کریئر ہے, وہ سپریم کورٹ کے جسٹس رہ چکے ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. یہ ان کو سوچنا ہے کہ ایک ادارہ جس میں وہ ملازمت کر رہے تھے, یعنی ڈپٹی جو پروسیکیوٹر جنرل ہے, وہ ایسا نہیں کہ وکیل تھے جو ریپریزنٹیشن دے رہے تھے, وہ امپلائی تھے نیب کے اس وقت جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا. وہ امپلائی تھے اس تنظیم کے جس کے اوپر مقدمہ کیا جا رہا ہے جب یہ کانٹریکٹ کینسل ہوا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو اس مقدمے میں ثالث بننا چاہیے جب مقدمہ اس ادارے پہ نیب پہ ہے جس کے اندر وہ اس وقت جب یہ سب چیزیں سائن ہوئیں یا کینسل ہوئیں تو وہ اس وقت اس کے ملازم تھے. یہ سوال ان کے لیے. دوسرا, آپ کو معلوم ہے, آپ نے ابھی سوال پوچھا ان سے کہ انہوں نے کیوں سائن کیا, وہ تو جواب پیپلز پارٹی دے گی, وہ جو 15 ملین 1.5 2.2. لیکن اگر آپ وہ پڑھیں وہ سارا فیصلہ تو مبینہ طور پہ جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی پرویز مشرف صاحب نے سائن کیا ہوا ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے جب وہ فائنل پیمنٹ ہوئی ہے کہ the payment is authorized by the President of Pakistan. یعنی سائن تو اس کے مئی 2008 میں ہوئے ہیں. جی, تو مجھے میں اسی وجہ سے میں نے مبینہ کہا کہ آپ چیک کر لیجئے. لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو آتھرائزیشن ہے جس وقت بھی وہ کانٹریکٹ فائنلائز ہوا کہ اچھا آپ اتنے پیسے دے دیں, اپیرنٹلی مبینہ طور پہ دیٹ واز سائنڈ بائی دین پریزیڈنٹ پرویز مشرف. چیک کر لیجیے. پھر وہ گارنٹر آئے اس کے بعد وہ پیمنٹ ہوئی. میں نے آپ کو وہی کہا ہے پیمنٹ کب ہوئی میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کاغذ پڑھ لیجیے. کہیں ایسا اگر لکھا ہوا ہے, میں نے 3 دفعہ کہا ہے مبینہ, اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو بھی ٹرائل میں لایا جائے. ویسے بھی لایا جائے گا کیونکہ انہی کے یہ سارے NRO انہی کا نام لے رہے ہیں. تو یہ پرویز مشرف صاحب کے ڈیپٹی اٹارنی جنرل تھے, یعنی نہ صرف ملازمت کرتے تھے اس ادارے میں. بھائی بات تو کر لینے دو یار, کیا ہو گیا. یعنی نہ صرف اس ادارے میں ملازمت کرتے تھے. علی بھائی بات کر لینے دیں یار, علی بھائی بات کر لینے دیں خدا کا واسطہ, کیوں نروس ہو رہے ہیں. تو نہ صرف اچھا چلے نہ کرنے دیں یار. کوئی بات تو ایسی ہے جو ان کو نروس کر رہی ہے نا, ورنہ تو یہ ایسی بات نہیں کرتے بڑے تہذیب یافتہ آدمی. تو پہلی بات میں یہ آپ کو میں نے کہی یار, سن لیں علی بھائی, کوئی بات نہیں, نروس نہ ہو نروس. تو نہ صرف نمبر 1 آپ ماڈریٹر ہیں, آپ کو ان کی آواز بند کرنی ہوگی ورنہ میں نہیں کر سکتا. علی بھائی پلیز, میں نے انہوں نے 5 دفعہ یہی بات کی. کوئی انٹرپٹ نہیں کرتا پلیز, میرا خیال ہے جی آپ نے کر دیا پوائنٹ اور میں نے سن بھی لیا آپ کا پوائنٹ, میں نے سن لیا آپ کا پوائنٹ. تو پہلی بات یہ ہے کہ نہ صرف اس ادارے میں ملازم تھے وہ, بلکہ وہ شخص جو اس کے اندر انڈائٹڈ ہے, پہلے تو اس ادارے کے جو بھی لوگ ہوں گے, انڈائٹڈ تو نہیں ہے, اس ادارے کے جو سربراہان تھے ان کے وہاں ملازمت تھی ان کی. دوسرے وہ شخص جو پرائمری اس کے اندر ایکیوزڈ ہیں ان کے یہ ڈیپٹی اٹارنی جنرل رہے. تیسرا, کیونکہ یہ پیناما کے بینچ میں تھے اور انہوں نے ایک فیصلہ دیا, اس میں کچھ زبان بھی سسیلین مافیا والی غالباً انہوں نے استعمال کی تھی, مگر غالباً سسیلین مافیا تو میرا خیال ہے کھوسا صاحب کی. ذرا دوبارہ چیک کر لیجیے, دوبارہ چیک کر لیجیے گا. میں نے اسی وجہ سے غالباً کہا, میں دوبارہ گارڈ کرنے کے لیے مبینہ کہہ دیتا ہوں. لیکن اصل بات یہ یار, بات کرنے دیں, کیا ہو گیا ہے. مگر تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اس فیصلے سے فائدہ ہوا عمران خان کو. اپنی سینئر جج ریٹائر ہونے کے بعد یہ بھی سوال انہی کو خود سے جواب دینا ہے کہ کیا ان کو عمران خان صاحب کی ایک چیریٹی کے اندر بورڈ آف گورننس پہ آنا چاہیے تھا جب اس فیصلے کے بینیفیشری جو ہیں وہ عمران خان تھے. چوتھی بات یہ ہے کہ ریکو ڈک کے بینچ پہ یہ موجود تھے.
ریکو ڈک کے فیصلے کے نتیجے میں آپ نے شروع میں بتایا کہ 6 بلین کا ہمیں نقصان ہوا ہے اور ہماری 2 پراپرٹیز لنڈن کی غالباً اس وقت پاکستان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں پیرس اور نیو یارک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر وہ تمام فیصلے جو ریکو ڈک ٹائپ ہیں کیا وہ جسٹیفائی نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے ذاتی طور پہ، ہماری پارٹی نے تو اپنا موقف دے دیا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہائر آرڈر پرنسپل ہے، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی بہت بڑی یہ کنٹریبیوشن ہے، سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں. یہ سوالات جو ہیں، یہ سوالات کا جواب پارٹیوں کے بجائے انہیں خود کو دینا چاہیے کہ کیا وہ اس کانفلکٹ اپیرنٹلی کیا وہ سمجھتے ہیں یہ کانفلکٹ ہے اور کیا ان کو رہنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناز صاحبہ کی طرف جاؤں گی اور ان کا بھی پوائنٹ آف ویوز پہ لوں گی. we'll talk about that and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناز صاحبہ کی طرف جاؤں گی. ناز صاحبہ، اب 2 بڑے فیصلے ہیں، 2 بڑے جرمانے ہیں، اور اس میں جو اینٹیز انوالوڈ ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سزا دیے بغیر، اکاؤنٹیبل ٹھہرائے بغیر احتساب آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو جو گفتگو ہو رہی تھی، میں ذرا اس کو اسی کی طرف آتی ہوں کہ جو اس وقت انکوائری جو ہو رہی ہے، انکوائری کے جو چیئرمین ہیں، وہ جیسے ابھی پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ ان کا گورنر جو گورننگ باڈی ہے، جو گورننگ بورڈ ہے شوکت خانم کا، اس کے بھی وہ ممبر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اپنی ایک اوپینین رہی ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے کیسز میں. آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی اپنی ایک اوپینین رہی ہے ڈیفینیٹلی. تو ود آل دا رسپیکٹ اینڈ ڈیفینیٹلی ایک وہ جج رہے ہیں، جسٹس صاحب ہیں، تو ان کا اپنا ایک رتبہ ہے اور سب کچھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا ہو جاتا ہے اور پھر انکوائری کمیشن کا چیئرمین بھی آپ خود تعین کرتے ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس پارلیمنٹ کے جو تقدس ہے اس کو کیوں پامال کر رہے ہیں؟ کیوں آپ مل بانٹ کر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کر ایک ایسی انکوائری کمیشن کیوں نہیں بناتے جس میں سب کا جو ہے اعتماد ہو اور سب اس کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہوں، تاکہ کوئی سوال، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے آپ کے اوپر اور کریڈیبلٹی پہ کوئی کسی کی بات نہ کر سکے. اور دوسری بات یہ دیکھیں، بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جسٹس وجی الدین صاحب کے اگزامپل ہمارے سامنے ہیں. ایک انہوں نے بھی کمیشن، ان کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی نے کمیشن بنایا تھا، انہوں نے انکوائری کی تھی، اس کے بعد جسٹس وجی الدین صاحب کے ساتھ کیا ہوا آپ نے بھی دیکھا. تو ڈیفینیٹلی انفارچونیٹلی ناز صاحبہ مجھے پروگرام جو ہے نا وہ کلوز کرنا ہے. ناز صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور علی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. لیکن آخر میں یہ کہوں گی کہ کمیشنز اس ملک میں بنتے رہیں گے جس پہ ابھی سے جو ہے سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے اور رائٹ فلی اٹھ رہا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، تو اس کا فیوچر کیا ہوگا یا اس کی جو رپورٹ آئے گی اس کی حیثیت کیا ہوگی. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.